السلام علیکم ناظرین، اسلامک بینکنگ پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ کوکب فاروقی۔ آج ہم کچھ بات کریں گے اسلامک بینکنگ کے حوالے سے، لوگوں کو اویئرنیس ہم فراہم کریں گے، وہ کس طرح سے آپ کو بتائیں گے۔ آج کل اسلامک بینکنگ کا بڑا شور ہمیں دکھائی دے رہا ہے اور 5 بڑے اسلامک بینک بہت اچھا کام بھی کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔ 1948 کی اگر بات کی جائے، قائد اعظم محمد علی جناح نے جب 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک کا جو ہے وہ افتتاح کیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا وی ہیو ٹو بلڈ دا اکنامک اینڈ فائنینشیل سسٹم آف کنٹری ان لائن ود انجیکشن آف اسلام۔ کاش کہ ایسا ہوتا، ہمیں دکھائی دیتا، پر اس کے برعکس کچھ اور ہی ہے۔ جون 2002 میں شریعت بینچ نے سارا جھگڑا سود پر جو ہے وہ کھڑا کیا، تاہم سپریم کورٹ نے پہلے والا فیصلہ جو ہے وہ واپس بھی لے لیا اور کیس دوبارہ شریعت کورٹ میں بھیج دیا، جس کے نتیجے میں اسلامک بینک کھولنے کی جو ہے وہ اجازت دی گئی۔ اسی تمام تر صورتحال اور سچویشن پر ہم نے بات کرنے کے لیے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے۔ ایڈیٹر ہیں سینئر دی فائنینشیل ڈیلی انٹرنیشنل کے اور سینئر اینالسٹ بھی ہیں منظر نقوی صاحب۔ بہت شکریہ سر، آپ ہمارے پروگرام میں آئے۔ آج ہم کچھ بات کریں گے اسلامک بینکنگ کے حوالے سے۔ ہمیں ہر طرف بڑا شور دکھائی دیتا ہے اسلامک بینکنگ کا، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہر طرف اسلامک بینکنگ کا شور ہے، اور ابھی آپ نے اپنے ابتدائیہ میں قائد اعظم کی بات کی اور ان کی 1948 کا حوالہ پیش کیا اور کہا کاش ایسا ہوتا۔ میں بھی کہتا ہوں کاش ایسا ہو جاتا تو آج پاکستان دنیا کی سب سے بڑی معاشی طاقت ہوتا۔ قائد اعظم کا ویژن تھا اسلامک فائنانس، اسلامی اصلاحی معاشی نظام، اسلامی مالیاتی نظام، جس کو وہ پروموٹ کرنا چاہتے تھے، مگر زندگی نے انہیں موقع نہیں دیا، سازشیں ہوئیں یا جو کچھ بھی ہوا، یہ ایک الگ بحث ہے۔ بہرحال وہ 1 سال بعد ہم سے جدا ہو گئے۔ صحیح۔ اب کیا ہوا، 1956 میں جو آئین بنا، اس میں باقاعدہ طور پر حکومت نے اپنا بینچ مارک انگلینڈ کے نظام کو بنا لیا، انگلستان کے نظام کو، سودی نظام کو اپنا ایک بینچ مارک بنا لیا، اور وہ پختہ ترین ہوتا چلا گیا، اس کی جڑیں مضبوط ہوتی چلی گئیں۔ اس کے بعد جو حکومتیں آئیں، انہوں نے بھی وہی مغرب کی مالیاتی پالیسیاں اپنائیں، اور اس سے واپس ہونا بہت مشکل ہو گیا، کیونکہ آپ نے آئین میں یہ بات شامل کر کے، آئینی میں اسٹیٹ بینک کو بینچ مارک بنا کے وہاں کے مغرب کے نظام کو اور برٹش نظام کو اپنی ایک مضبوط بنیاد فراہم کر دی، اس نظام کو، سودی نظام کو رائج کرنے کی، اور اس سے ہمارا نکلنا مشکل ہو گیا۔ صحیح۔ میرے پاس ابھی ایک اسٹیٹ بینک ایک سابق مشیر کا ایک کچھ لائنیں ہیں، وہ میں لے کر آیا تھا۔ تو ان کے کہنے کے مطابق کہ مغرب کے مالیاتی دانشوروں روز اول سے ہی جانتے تھے کہ اگر یہ ملک اسلامی مالیاتی نظام قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا تو ان کے نظام کی بنیادیں ہل جائیں گی۔ اس کی چند وجوہات ہیں۔ اسلامی نظام ہر حال میں ایک وسیع و عریض دفاعی صلاحیت کی بنیاد مہیا کرتا ہے، جبکہ سود کا نظام دفاعی صلاحیت کو محدود کرتا چلا جاتا ہے۔ اسلامی مالیاتی نظام عوام الناس کی فلاح و بہبود کا مستقل انتظام فراہم کرتا ہے، جبکہ مغرب کا مالیاتی نظام دولت کے جزیرے اپنی پسند کے مطابق پیدا کرتا ہے، یعنی کہ امیر تر اور غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ جبکہ ٹیکس کا نظام بدعنوانی کو جنم دیتا ہے اور اسے پھیلاتا ہے، اس طرح معاشرہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، بالخصوص ان ممالک میں جہاں عوام دینی مالیاتی نظام کو ہی بنیاد بنانا چاہتے ہیں۔ اسلامی مالیاتی نظام خود انحصاری کو جنم دیتا ہے، جبکہ مغرب کا نظام اتباع غلامی کے فروغ کا باعث بنتا ہے، اور انفرادی بھی اور قومی بھی۔ اس نظام حکومت میں قرضہ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ موجودہ نظام کی بنیادی قومی قرض پر ہے، جس سے کوئی نتائج ممکن نہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ہم قرض در قرض دبتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم اس وقت 31 ٹریلین کے مقروض ہیں، اندرونی اور بیرونی، اور $100 بلین تک، اگر ان ٹرم آف ڈالر لیں تو ہم تقریباً
30 بلین ڈالر کے مقروض ہو گئے ہیں اب تک، اور جس میں جو بیرونی قرضہ ہے وہ لگ بھگ 199 پوائنٹ سم تھنگ، یعنی 100 بلین کے تو ہم نے سینچری تو بنا لی ہے بلین ڈالرز میں. اس کی انتہا کہاں ہوگی؟ اگلی حکومت آئے گی. اب یہ والی حکومت بھی لیتے لیتے قرض، جنہوں نے کہا تھا کہ قرض خودکشی ہے. اسلامی نظام میں تو قرض لینا ہی نہیں ہے. اچھا صحیح. اسلامی نظام میں تو آپ قرض دیتے ہیں. قرض لیں گے تو کس بنیاد پہ؟ اس کے لیے آپ کے لیے کوموڈیٹی ہونی چاہیے. ہم جو قرض لے رہے ہیں کیا کسی کوموڈیٹی کی بنیاد پر لے رہے ہیں؟ ہمارا پورا کا پورا سسٹم ہی غیر اسلامی ہے اور سارا سودی سسٹم پہ چلا ہوا ہے. اس میں کوئی کچھ نہیں ہو سکتا. صحیح ٹھیک. ہاں لوگوں کے ذہنوں میں بھی جو ہے نا وہ اس طرح کے سوالات ہیں کہ یار اسلامک بینکنگ کیا ہے؟ اسلامک بینکنگ اگر ہم بینک سے قرض اٹھاتے ہیں یا انویسٹ کرتے ہیں، پیسے سیو کرتے ہیں، اس کے اوپر منافع لیتے ہیں، جو کہ منافع کا نام دیا گیا ہے بقول ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ وہ کیا چیز ہے، تو لوگوں کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات جو ہیں وہ گردش کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو صحیح طرح سے جو ہے اس کے جوابات مل نہیں رہے ہوتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ کیوں لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح کے نیگیٹو پوائنٹ آ رہے ہیں اسلامک بینکنگ کو لے کے؟ وہ خود بخود ہوں گے. اس لیے میں کوئی اسلامی بینک کا ماہر نہیں ہوں، میں ایک عام شہری ہوں، عام مسلمان ہوں. میرا بھی دل چاہتا ہے کہ ہمارا تمام تر نظام اسلامی ہو، اور جب مجھے اپنی کہیں سیونگ جمع کرانی ہوتی ہے تو میں اسے سود سے پاک ایسی جگہ جمع کرانا چاہتا ہوں کہ جہاں مجھے سود کا شائبہ تک نہ ہو. اسلامک بینکنگ ہے کیا؟ کہ اسلامی بینکنگ وہ مالیاتی نظام ہے کہ جس میں سود کے عنصر سے بالکل پاک ہو، اور وہ جو بینک کے پاس انویسٹمنٹ آئے وہ وہاں پر اس کو انویسٹ کرے. تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ سودی نظام نہ ہو. اس کے لیے مختلف ان کی پروڈکٹس ہیں اسلامی بینکنگ کی. مرحبا ہے، اجارہ ہے، سلم ہے، وہ شراکت کا ہے، سوری مزاربہ ہے، مشارکہ ہے. اس طرح کی مختلف پروڈکٹس ہیں جو تمام علماء کرام نے اس کے لیے جگہ بھی بنائی ہے اور اس کی گائیڈنس بھی دی ہے. اور علماء کرام کا ذکر آیا اور یہ ذکر آیا تو اس میں بڑی زیادتی ہوگی کہ اس وقت ہمارے پاکستان میں ایک بہت بڑا ایسیٹ ہے، جناب مفتی تقی عثمانی، محمد تقی عثمانی، بہت بڑا نام ہے اسلامک فائنانس میں، اور انہوں نے بڑی خدمت کی ہے. انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اور پورا سسٹم بنایا ہے اور ہر سسٹم کی وضاحت کی ہے کہ کون سا نظام کیسے چلے گا اگر وہ سارا کا سارا نظام اسی طرح اڈاپٹ کر لیا جائے جس طرح کی ان کی کتاب میں ہے. اور جس طرح کے وہ اصل اسلامی نظام ہے وہ تو سب کو پتہ ہے، اور مفتی صاحب نے تو بہت ساری چیزوں کی وضاحتیں بھی کر دی ہیں. اور چاہے وہ اسلامک بینکنگ ہو، چاہے اسٹاک ایکسچینج کا کاروبار ہو، اور بلکہ میں اسٹاک ایکسچینج کا کافی عرصہ سیکریٹری رہا اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج میں. اور میں نے اس زمانے میں تو اب تو بہت ایس ایس سی پی بننے کے بعد بڑا ماڈرن ہو گیا اسٹاک ایکسچینج. جس وقت بڑی شارٹ سیلنگ ہوتی تھی جسے شارٹ سیلنگ کہتے تھے، اور پھر لانگ اور اس طرح کی سٹے بازی بہت زیادہ ہوتی تھی. میں نے مفتی تقی عثمانی سے بہت استفادہ کیا ان کے فتووں سے، کہ مطلب وہ کہتے ہیں کہ شارٹ سیلنگ آپ نہیں کر سکتے اسٹاک ایکسچینج میں، سارے بروکروں کے پیسے شارٹ سیلنگ سے بنتے ہیں. مفتی صاحب نے بتایا کہ جس چیز کی آپ ملکیت میں ہی نہیں ہے آپ وہ بیچ کیسے سکتے ہیں؟ کیونکہ شارٹ سیلنگ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک شیئر خرید لیا اور پھر بیچ دیا، یہ تو آپ کی سیدھی ہے. لیکن ایک شیئر آپ کے پاس ہے ہی نہیں، ابھی آپ نے خریدا ہی نہیں، لیکن آپ اس کو بیچ پہلے دیتے ہیں. اچھا. اور جب وہ اس امید پہ کہ کل کو اسٹاک ایکسچینج کے ریٹ نیچے آئیں گے تو میں اسے خرید لوں گا. جب آپ مہنگا بیچتے ہیں اور نیچے خریدتے ہیں تو آپ کو پروفٹ ہو جاتا ہے. اگر آپ نے بیچ دیا اور قیمت بڑھ گئی تو پھر آپ کو نقصان ہو جاتا ہے. اچھا، وہ جو پروفٹ ہو رہا ہے وہ کس زمرے میں آ رہا ہوگا؟ اچھا، اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے بات کر رہی ہیں؟ ہاں، اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے. یہ تو میں نے یہ بتایا کہ انہوں نے اس پہ بھی کہا کہ آپ شارٹ سیلنگ حرام میں نہیں کر سکتے. اچھا، اسٹاک ایکسچینج کی اگر بات کریں تو مجھ سے اکثر لوگ، جب میں نے بڑے لیکچر دیتا تھا اسٹاک ایکسچینج پہ، اسٹاک ایکسچینج کے زمانے میں، تو اسلامی اور غیر اسلامی کا یہ فلسفہ جب سے پاکستان بنا ہے جب سے ہی چل رہا ہے. اور اسٹاک ایکسچینج میں بھی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں اسٹاک ایکسچینج جوا خانہ ہے، اسٹاک ایکسچینج سٹے بازی ہے. اسٹاک ایکسچینج کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نا ہماری اسٹاک اگر ملکی حالات بہتر ہوئے تو بہت اپ ہو جاتی ہے، ذرا کچھ سیاسی حالات ڈاؤن ہوئے فوراً اسٹاک پہ اثرات پڑتے ہیں. سٹے بازی کا ناصر ہے، وہ ایک بہت بڑی کہانی ہے. اسٹاک ایکسچینج بہت بڑا سبجیکٹ ہے. ابھی آپ نے پوچھا تو مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے تھے کہ یہ اسٹاک ایکسچینج کی ٹریڈنگ اسلامی ہے یا غیر اسلامی ہے؟ اسٹاک ایکسچینج کو تو سب جوا خانہ کہتے تھے، ماڈرن جوا خانہ ہے، ماڈرن کیسینو ہے. تو اس پہ میرے دو جوابات ہوتے تھے. ویسے ہمارے ہر دور میں ہر چیز میں دو چلتے ہیں، اس وقت بھی اس نظام میں بھی. مثلا میں یہ کہتا تھا کہ اسٹاک ایکسچینج پیور
سٹا خانہ ہے، پیور جوا خانہ ہے، ماڈرن کیسینو ہے، جہاں پر کوئی لمٹ نہیں. آپ ایک دن میں 10 لاکھ روپے ہار کے آ جاتے ہیں اور 10 لاکھ سے 1 کروڑ بنا کے آ جاتے ہیں، کیونکہ ہم مارجنل ٹریڈنگ کرتے ہیں، شارٹ سیلنگ کرتے ہیں، اور غیر شرعی اصولوں سے آپ وہاں کام کریں. تو کوئی اس حوالے سے اسلامک اسٹاک ایکسچینج نہیں آئی؟ ابھی اسلامک نہیں ہے، لیکن یہی اسلام، لیکن یہ آپ کے اوپر ہے. یہ جو انویسٹر آ رہا ہے، جو وہاں پر کام کرنے کے لیے آ رہا ہے، یہ اس کے اوپر ہے مثلا. اور میں کہتا اس وقت صرف اسٹاک ایکسچینج اینڈ اسلامک ٹریڈنگ ہے. اچھا، صرف یہ کسی اسلامک بینک میں کوئی اسلامک کام نہیں ہو رہا، صرف اور صرف اسٹاک ایکسچینج اسلامک ہے. کیسے؟ کیسے؟ اچھا، سود ہے کیا؟ جہاں شرح اور مدت کا تعین ہو جائے، سود جہاں شرح اور مدت کا تعین ہو جائے وہ سود ہے. کہ میں اتنے فیصد سالانہ دوں گا، 7% ماہانہ دوں گا، 2% دوں گا. جہاں شرح اور مدت کا تعین ہو گیا سود ہے. آپ کوئی کاروبار کرنے جا رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ کل اس پہ کیا پروفٹ ہوگا. کوئی بھی کاروبار کریں، لاس بھی تو ہو سکتا ہے. بالکل لاس بھی ہو سکتا ہے، مائنڈ میں رکھنا چاہیے. یہ اسلامک مالیاتی نظامی سسٹم ہے. آپ جب بھی کوئی کاروبار شروع کریں گے، چاہے شراکت سے کر رہے ہیں یا اپنا کریں، اور اس کو اسلامک اصولوں سے کریں گے. جب آپ کاروبار کریں گے تو آپ کو نہیں پتا. اب اسٹاک ایکسچینج میں صرف یہ ہے کہ آپ شراب کی کمپنیوں کے شیئر نہ لیں، بینکوں کے شیئر نہ لیں. اچھا، تقی عثمانی کے مطابق ہے، ٹھیک ہے، بالکل. جب آپ اسلامک کام کرنے جا رہے ہیں، پیور اسلامک ہے، تو وہاں پر بینکنگ، انشورنس سیکٹر کو نکال دیں، لیزنگ سیکٹر کو نکال دیں. مدارباز ہیں، اسلامی ہیں، وہ ہیں. آپ پی ڈی سی ایل کے شیئر لے لیں، آپ پاور کمپنیز کے شیئر لے لیں، آپ سیمنٹ کمپنیز کے شیئر لے لیں. کسی بھی کمپنی کے آپ نے شیئر لیے. اب آپ نے آج شیئر لے لیا ہے. منظر صاحب، ہم شیئرز کے اوپر بھی بات کریں، مگر پروگرام میں جو آپ کو پتہ ہے وقت ہوتا ہے بریک کا. Hello neighbors, friends and constituents. My name is Natalia Kusendova and I'm your member of Provincial Parliament for Mississauga Centre. I wanted to let you know that my doors are open. I'm here to listen and help. My staff and I are looking forward to meeting you and hearing from you and assisting with any provincial issues which you may be having. So please give us a call or visit our website, and I look forward to seeing you very, very soon. I'm Nick Jakern of Nick Jakern Financial Solutions, Senior Investment Advisor and Director of Private Client Group. Nick Jakern Financial Solutions is a full-service brokerage firm in Toronto, Ontario, and has been in business for more than 20 years, servicing and building lifelong relationships with his clients. Have peace of mind knowing that you're financially secure and stable. Nick Jakern offers a range of financial services. To learn more, visit us at nickjakernfinancialsolutions.com or contact us today at 416-412-4272. ویلکم بیک ناظرین. آج ہم کچھ بات کر رہے ہیں اسلامک بینک کاری کے حوالے سے. اسلامک بینکنگ ہے کیا؟ منظر نقوی صاحب کی نظر میں اسلامک بینکنگ ہے کیا؟ ان سے جان رہے ہیں اور ہم آپ تک ان کا تجزیہ جو ہے اور ان کے جو تجربات ہیں وہ بھی پہنچا رہے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے منظر نقوی صاحب جو ہیں سود کے بارے میں ہمیں بتا رہے تھے، اسٹاک کے بارے میں بتا رہے تھے. جان لیتے ہیں انہی کی زبانی. جی، تو ابھی ہم وہ پورا کر لیں کیونکہ اس بیچ میں اسٹاک ایکسچینج آ گیا. بات ہم اسلامک بینکنگ پہ کر رہے تھے. ابھی یہ چونکہ میں نے بتایا کہ اس اسٹاک ایکسچینج میں جو سرمایہ کاری ہے مکمل اسلامی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شائبہ نہیں ہے. اسلامک بینکنگ تو ٹوٹل منافقت ہے. اس میں تو آپ کو شک ہے کہ اس نے پیسے لے کے آپ کے لگائے کہاں پر ہیں. اس نے آگے سود پہ پیسے لگائے ہوئے ہیں اسلامک بینک میں. مگر یہ تو اسٹاک ایکسچینج کیسے پیور اسلامک ہے؟
کہ آپ نے میں نے بتایا کہ آپ شراب کے اور بینکوں کے اور سود کی کمپنیوں کے شیئر نہ لیں جو سودی کام کر رہے ہیں. دیگر جو ہے پاور کی کمپنیاں ہیں, سیمنٹ کی کمپنیاں, آپ نے اس کا شیئر لے لیا. آج آپ نے شیئر لیا تو آپ کو نہیں پتا کہ وہ شیئر کل بڑھے گا یا گھٹے گا. صحیح بات ہے. اچھا, آپ کو نہیں پتا. پھر وہ کمپنی جب سال کے بعد آپ کو پروفٹ دے گی, اس ڈیویڈنڈ کہیں گے, وہ اپنا دیکھے گی اس نے کتنا کمایا ہے, کتنا ٹیکس کیا ہے اور کتنا پیسہ بچا ہے, وہ باقی پھر اپنے شیئر ہولڈر میں تقسیم کر دیتی ہے. جب وہ نقصان کرتی ہے تو وہ شیئر کی پرائس نیچے ہو جاتی ہے, تو نقصان بھی ہوتا ہے. آج آپ نے 100 روپے کا شیئر کیا, سال بعد وہ 50 کا بھی ہو سکتا ہے اور سال بعد 200 کا بھی ہو سکتا ہے. دگنا یہ پروفٹ تو آپ کو کہیں نہیں ملتا نا, 7% 8% ملتا ہے. اسٹاک ایکسچینج میں آپ کے 100 کے 200 بھی بن جاتے ہیں. بس کرنا یہ ہے کہ آپ نے اسلامی قوانین کے مطابق اس شیئر کو لینا ہے جو جائز ہے. پھر شارٹ سیلنگ نہیں کرنی. شارٹ سیلنگ جو چیز آپ کے پاس, جیسے تقی عثمانی نے بھی کہا کہ جی جو چیز آپ کی ملکیت ہی نہیں آپ اسے بیچ کیسے سکتے ہیں, تو وہ ویسے تو پابندی بھی لگ گئی ہے SECP میں کہ آپ بغیر پوسیشن کے نہیں بیچ سکتے, لیکن دنیا بھر میں یہ شارٹ سیلنگ ہو رہی ہے, یہاں پر بھی ہو رہی ہے, سب جگہ یہاں پر بھی ہو رہا ہے. تو اس لیے اگر آپ اسلامی قوانین کے مطابق اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاری کرتے ہیں اور ان کا چیزوں کا خیال کرتے ہیں تو پیور اسلامک آپ کو وہاں پر سرمایہ کاری کا موقع ملتا ہے. اب آ جائیے اسلامک بینکنگ. آپ نے کہا 5 بینک بڑے اچھا کام کر رہے ہیں, اور 5 کے علاوہ ہر بینک اسلامک بینکنگ کر رہا ہے. کون سا بینک ہے جس کی اسلامک ونڈو نہیں ہے؟ کون سا بینک ہے کہ جس کی اسلامک برانچیں نہیں ہیں؟ ایک بینک ہے, اس کی یہ اسلامک برانچ ہے. ایک بینک ہے, اس کی یہ اسلامک ونڈو ہے. ایک طرف وہ سود کی دکان کا کام کر رہا ہے, دوسری طرف اسلامک بینکنگ کے نام پہ پیسے اکٹھا کر رہا ہے. یہ اسلامک بینکنگ کا شوشہ صرف وہ ان لوگوں سے پیسے نکلوانے کے لیے کیا ہوا ہے کہ جو اسلام پہ بلیو کرتے ہیں اور وہ سختی سے سود کے مخالف ہیں, اور وہ کسی بھی طرح اپنی کمائی میں سود کا عنصر شامل نہیں ہونے دیں گے. تو ان 10% لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے, ان سے پیسے لینے کا بہانہ, ڈپازٹ لینے کے لیے بہانہ, آپ نے اسلامک بینک میں پیسے جمع کرا دیے. کیونکہ اب اسلامک بینک پہ یہ شرط ہے کہ ہمیں یہ امید ہے کہ جی وہ اسے اسلامی اصولوں کے مطابق آگے انویسٹ کر رہا ہوگا جہاں سود کا قطعی لین دین نہیں ہوگا. لیکن آپ مختلف اسلامی پروڈکٹ پڑھیں نا, تو اس میں یہ نا کہ کسی بھی طرح سے اگر آپ کی آدھی آمدنی سود کی ہے اور آدھی اس میں دوسری شامل ہو گئی ہے, تو سود کی آمدنی آپ کی حلال آمدنی میں شامل ہو گئی ہے, تو وہ آپ کہیں نہیں انویسٹ کرتے, وہ ساری کی ساری سود ہو جاتی ہے. کبھی کسی اسلامک بینک نے, آپ جائیں ڈپازٹ کرنے کے لیے, آپ سے ڈپازٹ لے لیں گے, آپ جائیں اکاؤنٹ کھولنے, آپ کا اکاؤنٹ کھول لیں گے. اچھا, آپ نے وہاں پیسے جمع کرائیں, وہ کہیں گے آپ لاکھ روپے دیں, آپ کو اتنا. اچھا, بینچ مارک کیا ہے پروفٹ دینے کا؟ وہ کائبر ہے. اچھا, وہ اسٹیٹ بینک نے جو شرح مقرر کی ہے پروفٹ کی, اس پروفٹ کے مطابق اسلامک بینک بھی پروفٹ دے رہے ہیں, وہ فالو ہی کائبر کر رہے ہیں. صحیح. اچھا, بات کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے, میں کچھ اور کرنا چاہ رہا تھا, بعد میں یہ کرنا چاہ رہا تھا, پہلے یہ بھی کر لوں پھر کائبر پہ بھی آ جائیں گے. بات یہ کر رہا تھا کہ جب آپ نے وہاں پیسے جمع کرائے, آپ سے فٹافٹ پیسے جمع کر لیے, آپ سے پوچھا کہ یہ پیسے حلال کے ہیں حرام کے ہیں؟ نہیں. آپ نے کہاں سے کمائے؟ میں تو جوا کھیل کے آیا تھا, مجھے ایک دم 10 لاکھ روپے مل گئے, میں نے جا کے اسلامک بینک میں والے میرے پاس آیا کہ میرے پاس جمع کرا دیں, میں نے وہاں جمع کرا دیے. اب اگر اسلامک بینک میں باقی ان کے جو پیسے ہیں وہ جب میرے 10 لاکھ بھی اس کاروبار میں لگ گئے, تو سود کا نظام تو وہاں چلا گیا. تو پہلے آپ میری آمدنی کا تو پتہ کریں, ویریفیکیشن کریں ساری ٹوٹل کہ میں, لیکن آپ کو تو صرف ڈپازٹ لینا ہے. میں نے, آپ نے ان 5 بڑے بینکوں کا نام دیا, انہی بینکوں میں ایک دن میں اور ایک ہمارے ایڈیٹر ہیں اسلامک فائنانس کے, محمد عارف صاحب, ہم دونوں, اچھا فائنینشیل ڈیلی گزشتہ 10 سالوں سے 11 سالوں سے 2008 سے اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس پہ ایک پیج نکالتا ہے. اچھا, 11 سالوں میں تقریباً 550 پیجز تو آ گئے ہوں گے مستقل کے بھی, کیا ہو رہا ہے, کیا ہونا چاہیے, مگر جو ہو رہا ہے وہ سب کو پتہ ہے. اچھا, تو ہم مختلف بینکوں میں گئے, اسلامی بینکوں میں بھی گئے, ایک پرائیویٹ بینک جو کنونشنل بینک میں بھی گئے. ایک دن عارف صاحب اسٹیٹ بینک کے سابق ڈائریکٹر بھی ہیں, اور یہ جو کائبر ہے یہ انہی کے ہاتھوں سے بنا ہے, جو اسٹاک ایکسچینج جو اسٹیٹ بینک, یہ 2001 یا 2 میں جب ڈاکٹر عشرت تھے, انہوں نے پرپوزل بنا کے دیا تھا اور یہ کائبر بنا تھا. یہ بھی بتائیں گے کائبر ہوتا ہے کیا, اور اسلامک بینک یہ ایک سود کا نظام ہے, بینچ مارک ہے, جو کہ اسٹیٹ بینک کنونشنل بینکنگ میں استعمال کرتا ہے, اور وہی اب اسلامک بینکنگ بھی سارے وہی کر رہے ہیں. پہلے لائبر چلتا تھا, وہ لنڈن انٹر بینک ریٹ ہوتا تھا, یہ کراچی انٹر بینک ریٹ.
تو میں اور آپ سے ہم بڑے بڑے بینکوں میں گئے, میں نام نہیں لیتا, لیکن ہم ان کے پاس گئے, وہاں 2-3 چیزیں سامنے آئیں. وہاں پتہ لگا کہ جی یہ بینک اس بینک کے ساتھ کام نہیں کرے گا. اچھا, کوئی ٹرانزیکشن نہیں کرے گا. کیوں؟ اس کا جو شریعہ ایڈوائزر ہے اس کا مسلک اور ہے, دوسرے بینک کے شریعہ ایڈوائزر کا مسلک کا مسئلہ ہے. اچھا, وہ مالکی ہے تو یہ حنفی ہے تو یہ اس کے ساتھ کام نہیں کرے گا. اچھا, تو وہاں مسلک کیسے آئے گا کہ اس کا شریعہ ایڈوائزر اس فرقے کا ہے, اس مسلک کا ہے, تو میرا شریعہ ایڈوائزر اس لیے کہ یہ شریعہ ایڈوائزر آپس میں یہ کام ہی نہیں ہونے دیں گے. اب چاہے وہ اسلامی ہے یا غیر اسلامی ہے, شرعی اختلاف آ گیا, شریعہ ایڈوائزر کے مسلک کا فرق آ گیا. اچھا. دوسرا وہ ہم ایک کنونشنل بینک میں گئے, اس نے بتایا وہاں تو منی مارکیٹ میں روزانہ کی بنیاد پہ, سود کی بنیاد پہ کام ہوتا ہے. اس نے کہا یہ جو پاکستان کا ایک سب سے بڑا اسلامک بینک ہے, یہ دیکھیں یہ آج اس کے آرڈر آئے ہیں میرے پاس, میں اس کے آرڈر ایگزیکیوٹ کر رہا ہوں. یعنی وہ لوگوں سے پیسے لے کے کنونشنل بینک میں انٹرسٹ پہ پیسے لگا رہا ہے, اور وہاں کے جو ڈپازیٹر ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے حلال کے پیسے مل رہے ہیں, اس میں کوئی سود کا عنصر شامل نہیں ہے, میرا بینک اس کو اسلامی مالیاتی نظام کے تحت انویسٹ کر کے یہ پیسے کما رہا ہے. لیکن ان کو تو نہیں پتا. اچھا, تو ان کو نہیں پتا, لیکن یہ شریعت میں یہی آتا ہے نا, پتہ نہیں کسی بھی طرح کسی بھی عنصر. قرآن پاک میں سورہ بقر 278-279 مکمل اس کی مذمت میں ہے سود کی, کہ کسی بھی طرح کسی بھی حوالے سے سود جائز ہے ہی نہیں, حرام ہے کسی بھی طریقے سے. کوئی سودی کام, کوئی سودی لین دین کسی بھی طریقے سے نہیں ہوگا. مگر وہ آیت بالکل کلیئر ہے. لیکن جو بینک اتنا قرض دیتی ہے لوگوں کو, وہ کہاں سے دیتی ہے؟ اسلامک بینک یا دوسرے بینک؟ دوسرے بینک, اسلامک بینک, بوتھ آر. اچھا, یہ پیسے ان کے اپنے تو نہیں ہوتے نا, ڈپازیٹر سے پیسے لیے جاتے ہیں. آپ کو 6% دیا, مجھے 30% تو کیا بینک سے قرض لینا اس طرح سے حلال زمرے میں آتا ہے؟ اب اس میں بھی شرعی چیزیں اس سے اور ہیں اور کنونشنل بینکنگ کی اور ہیں. اسلامک بینکوں میں یہ ہے کہ کوموڈیٹیز کے آپ کو ملے گا, کوئی اس کے نیچے کوئی جنس ہونی چاہیے, صرف کیش سے کیش کی ٹرانزیکشن نہیں ہوگی. آپ کو وہ آپ کہیں مجھے 1 لاکھ روپے چاہیے, تو آپ کو کنونشنل بینک دے دے گا اور بتائے گا کہ جی 7% ہوگا, آپ کی اتنی قسطیں ہوں گی, سال بعد آپ کے پیسے ہوں گے, بات ختم. اب آپ کی کوئی بہت انتہائی ضرورت ہے تو آپ لے لیجیے. اسلامک بینک آپ کو یہ اس پہ قرض ہی نہیں دے گا, آپ کی چاہے کتنی ضرورت ہو. وہ کہے گا جس کے ساتھ کوموڈیٹی ہے اس کے پاس ہونی چاہیے, آپ خریدیں گے کیا, مرحبا ہے, آپ کو ایک سیلز کانٹیکٹ کرے گا کہ آپ سے یہ ایک چیز وہ 100 کی خریدی ہے تیسرے سے اور مجھے 150 کی بیچ دی ہے, اور وہ اس طرح سے ایڈجسٹمنٹ کرے گا. پھر کیا کرے گا؟ اچھا, اسلام میں لیزنگ حرام ہے, انشورنس حرام ہے. لیزنگ کو جب آپ نے کہا اجارہ تو وہ حلال ہو گئی. بات وہی ہے, ساری چیزیں وہی ہے, ہر چیز وہی ہے, بس نام چینج ہو گیا. آپ نے کہا انشورنس, اس نے کہا کہ یہ تکافل حلال ہے. انشورنس کا نام تکافل کر دیا, تکافل حلال ہو گیا. اب بہت سے لوگ اس سے اعتراضات کریں گے, لیکن اس میں کوئی زیادہ چینجز نہیں ہے, سب کچھ کیا بس وہ چیز انہوں نے کہ جس میں کوموڈیٹی ہونی چاہیے, یہ ہونی چاہیے. اب آپ کسی بھی بینک سے, اسلامک بینک سے گاڑی لے لیں, لیز پہ گاڑی لے لیں, کیونکہ اس وقت صرف اسلامک بینک یہی فائنینسنگ کر رہے ہیں, مرحبا اور اجارہ. باقی جو دوسری ہیں, سلم ہے جو ہے, اور استثنا ہے, اور مضاربہ ہے, مشارکہ ہے, اس طرف جا ہی نہیں رہے. ان کا 90% ساری جو ہے نا زور صرف اس لیزنگ کے اوپر ہے, کیونکہ یہ سیدھا آسان کام ہے, مگر یہ ٹوٹل سودی نظام ہے. اس کو اسلامک نام دے دیا گیا ہے, اور نہ صرف سودی نظام ہے بلکہ ظالمانہ نظام ہے. اسلامک بینک میں جا کے اور ظالمانہ سسٹم ہو جاتا ہے یہ اس کا کوئی بھی ٹرانزیکشن کا لین دین, اور خاص طور پہ لیزنگ. جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے, میں 2-3 دفعہ اسلامک بینکوں سے گاڑی لینے کے لیے پھنس چکا ہوں اور پھنسا ہوا بھی ہوں. اچھا, تو انتہائی ظالمانہ ہے. اچھا, کیونکہ وہ چونکہ کہتے ہیں کوموڈیٹی ہے, میں نے ایک گاڑی پسند کی, بینک نے اس کے پیسے دے دیے اور مجھ سے ایکویٹی لی کہ آپ سے 20% آپ دے دیں. اچھا, کنونشنل بینک پاکستان میں ہر بینک یہی کرتا ہے, کوئی 15%, کوئی 10%, 20%. اسی طرح اسلامک بینکوں میں بھی ہے, کوئی 15%, 10%, 20%. آپ کو ایک ایکویٹی ڈالنی پڑے گی. باقی پیسے بینک, چاہے وہ کنونشنل ہے یا اسلامک بینک ہے, باقی پیسے وہ آپ کو لون دے گا. اس پیسے پہ آپ کی پورے 5 سال کی, 7 سال کی, جتنے سال کا ٹینیور ہے وہ آپ کو لیز ہو جائے گی. صحیح. اس کی قسطیں آ جائیں گی, اس میں یہ شامل کر لیں گے اپنا سود کنونشنل بینک, اور اسلامک بینک کہے گا یہ کرایہ ہے جو اتنا عرصہ آپ نے گاڑی چلائی, کیونکہ آپ نے 90% تو گاڑی بینک کی تھی,
10% آپ کی تھی جو آپ نے ڈالا, اب باقی جو 90% میں بینک کی گاڑی استعمال کر رہا ہوں تو یہ میں اس کا کرایہ دے رہا ہوں. اچھا, سودی بینک جو ہے کنونشنل بینک, وہ پہلے شروع کی قسطوں میں اپنے انٹرسٹ پہلے لیتے ہیں اور وہ پرنسپل اماؤنٹ بعد میں ہو رہی ہوتی ہے. ان میں کرایہ کی رقم پہلے ہو جاتی ہے اور باقی بعد میں آ رہی تھی. سسٹم سارا کا سارا وہی ہے, کوئی فرق نہیں ہے. آپ شاید وقفہ لینا چاہ رہی ہیں تو پھر نہیں وقفہ بھی میں لوں گی, آپ کنٹینیو کریں کیونکہ وقفہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے پروگرام میں. اچھا, مجھے لگا تو اچھا, اب ان اسلامی بینکوں کے پاس سوائے یہ مرحبا اور اجارہ فائنینسنگ کے کوئی یہ جا ہی نہیں رہے, کیونکہ یہ سب سے آسان ہے اور یہ اپنے سارے اسٹاف کو لگائے رکھتے ہیں اور آپ سے ڈاؤن پیمنٹ بھی لیں گے اور اتنی زیادہ ڈاکومنٹیشن ہوگی کہ وہ آپ کی چیخیں نکل جاتی ہیں. پھر کیا ہوا, اب یہ کہیں گے کہ یہ گاڑی ہے, یہ آپ تکافل بھی کروائیں اس کا, تکافل کے یعنی انشورنس, جی انشورنس, وہ انشورنس کی بھی قسطیں اس کے آپ کی اس میں ایڈ ہو گئی قسطوں میں. پھر اب صرف یہی نہیں, بعد میں نہیں, اب وہ جو دوسری کمپنی ہے ٹریکر کمپنی, اب آپ یہ ٹریکر بھی لیں, وہ 1600 سے 2000 کا مہینہ, یعنی بہت ساری کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں, اتنے سارے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. آپ کو تکافل کی بھی منتھلی انسٹالمنٹ آ گئی, پھر تکافل کے بھی 1600 سے 2000 آ گئے, 5-6 ہزار کی کاسٹ آپ کی اس کے علاوہ بڑھ گئی, یہ انتہائی ہے. اچھا, یہ تو ہے ہمارا اسلامی ملک, اسلامک بینک. دنیا بھر میں کیسی ہوتی ہے لیزنگ؟ آپ جاتے ہیں, آپ کے پاس اپنا ایک آئی ڈی کارڈ ہے, آپ کی اسی پہ ساری کریڈٹ ریٹنگ, ساری ٹیکسیشن, سارا نظام اسی کے اوپر چل رہا ہے. مغرب میں سب جو سسٹم ہے انتہائی اسلامک ہے, حالانکہ وہ ہے سودی نظام, مگر وہاں آپ جاتے ہیں کسی بھی ویسے ہی دیکھنے چلے جاتے ہیں شو روم پہ گاڑی, آپ کو گاڑی کی مرسڈیز پسند آ جاتی ہے, وہ آپ کو دے کے بھیجتا ہے کہ بس آپ لے جائیں. اور وہ کہ یہ 3 سال ہیں, یہ آپ نے $200 دینے, $150 دینے, $100, $150, $200 آپ کو مہینہ اس کا دینا ہے, اور وہ 3 سال تک آپ اس کا وہ دیں گے. 3 سال کے بعد وہ آپ چاہیں تو وہ گاڑی خود خرید لیں یا گاڑی واپس کر دیں, وہ یا اس کو رینٹ سمجھ لیں, یا پھر آپ باقی 3 سال کے بعد وہ گاڑی لے لیں. اور یہاں پر آپ گاڑی لے کے دکھا دیں, آپ کو سالوں محنت کرنی پڑے گی گاڑی لیز پہ لینے پہ یا اجارہ پہ لینے پہ, یا جو بھی, چاہے کنونشنل بینک سے لیں یا مطلب اتنا آسان نہیں ہے, اتنا کمپلیکیٹڈ ہے. تو یہاں ہمارے یہاں ہر نظام کمپلیٹڈ کر دیا. اب لے دے کہ ہم نے اسلامی نظام 2003 میں شروع ہوا اسٹیٹ بینک کے تھرو, اور جو سب سے بڑا بینک ہے وہ تو 1997-98 سے اس کی تیاری کر رہا تھا, 2002 میں اس کو لائسنس ملا, 2003 میں اس کی بینکنگ شروع ہو گئی. پھر بینچ مارک آئبر کو بنایا گیا. اب تک اسلامک بینک نے پھر بیچ میں 2011-12 میں کوشش کی کہ اب ہمارا اپنا بینچ مارک ہونا چاہیے, وہ آئیبور IIBOR کے نام سے کوشش کی گئی, مگر وہ ابھی تک نہیں بنا. رائٹر تھامسن نے ان کو ایک بینچ مارک بنا کے دے دیا, وہ ایک رائٹر کا انڈیکس ہے اسلامک بینک کے انڈیکس پہ, وہ میں خیال 15-16 میں وہ اس نے 16-17 بینکوں کو اکٹھا کر کے ان کا ایک بنا دیا. وہ رائٹر کا تو چل رہا ہے, لیکن کسی اسلامی بینک کا ابھی تک وہ بات تو ہوئی تھی. کیا اتنا مشکل ہے؟ جب مجھے آپ اسلامک بینکنگ کی طرف میں آ رہا ہوں تو مجھے سود سے جان چھڑانی ہے, اور مجھے جو بھی میں اس اسلامک بینک میں پیسے لگا رہا ہوں اس میں مجھے نفع بھی ہو سکتا ہے, نقصان بھی ہو سکتا ہے. مجھے آج تک میں نے 78 میں ایک گاڑی لی, میرے پاس $2,500 کم ہو رہے تھے. ہمارے ایک بڑے عالم تھے, ہمارے والد صاحب کے دوست تھے, مجھے آج بھی یاد ہوتے ہیں, مرحوم, ان سے میں نے وہ $2,500 ادھار لیے, اور میں نے کہا کہ اس گاڑی کا 78-79 کی بات ہے, اس وقت 30-35 ہزار کی گاڑی آ جاتی تھی. تو وہ میں نے کہا کہ اس کے اندر جو ہے وہ میں نے لگانی تھی, کسی سوزوکی وین لی تھی, اس کو ٹرانسپورٹیشن کے لیے, کاروباری مقصد کے لیے لی تھی. تو میں نے کہا کہ اس میں جو ہے 2,500 کے حساب سے آپ کا جو بھی نفع بنے گا وہ میں آپ کو دوں گا. کہنے کہ آپ یہ کاروبار کرنے جا رہے ہیں, اس میں آگے آپ میرے $2,500 لگائیں گے تو اس پہ کاروبار میں نقصان بھی ہو سکتا ہے, تو مجھے نقصان نہیں برداشت کرنا. مجھے یہ میرے پیسے مخمس ہیں, میں نے خمس دیا ہوا ہے ان پیسوں پر, اور یہ پیسے میرے کہیں جائیں گے نہیں, کہیں پھینک بھی جائیں گے تو میرے پاس واپس آ جائیں گے, کیونکہ یہ میری بچت کے مخمس شدہ پیسے ہیں. آپ کے پاس جب پیسے ہوں آپ مجھے یہ $2,500 دے دیجیے گا, میں کوئی منافع نہیں لوں گا. تو یہ ہے اسلامک
بینکنگ یا سسٹم جو انہوں نے مجھے اس وقت دیا اور 2,500 ہی واپس لیے کہ جی مطلب اس کے اوپر سود نہیں لیا, کہ اگر میں نے تو کہا تھا میں نے کاروبار میں لگاؤں گا, کہنے کا اگر آپ کاروبار میں لگائیں گے تو میرے پیسے کم ہو سکتے ہیں, تو وہ بھی تو رسک ہے نا. اب اسلامک بینک میں پیسے جمع کراؤں گا تو اگر وہ اسلامی کاروبار کر رہا ہے اس میں نفع بھی ہو سکتا ہے, نقصان بھی ہو سکتا ہے, تو میں نفع اور نقصان دونوں کا پارٹنر ہوں تو پھر تو ٹھیک ہے. اور پھر آگے بینک وہی کام کر رہا ہو جو اسلامی معیار کے مطابق ہوں, اور اسلام اس میں کسی شراب خانے میں کام نہ کر رہا ہو, کسی جوئے خانے میں کام نہ کر رہا ہو, کسی کو سود پہ پیسے نہ دے رہا ہو, مگر اس وقت صرف سود کا نام بدلا گیا ہے. اس سب کی تو پھر ویریفیکیشن ہونی چاہیے نا, تو ان سب کی ویریفیکیشن کیوں نہیں ہوتی؟ یہ سب ویریفائڈ ہے, اور بہت سارے علماء کرام کی بڑی تعداد احتجاج بھی کر چکی ہے, اور کچھ علماء کرام جو جید نہیں ہیں مگر وہ ان کے اپنے روزگار لگے ہوئے ہیں, کیونکہ ہر بینک پہ لازم ہے ایک شریعہ ایڈوائزر رکھنا. اچھا, وہ ابھی پچھلے دور ایک نیشنل بینک کا سیمینار ہوا تھا, اس میں عارف صاحب نے ایک ذکر کیا تھا کہ جی وہ اپنے اسٹیٹ بینک کے تجربات کہ میں وہ جا رہا ہوں, میٹنگ ہو رہی ہے جناب فلانے ٹاپک پہ, کہنے لگے آپ میٹنگ کر لیں, صبح میں فتویٰ بھیج دوں گا. اچھا, آپ پوچھ تو لیں گے میٹنگ کس چیز پہ ہو رہی ہے, آپ نے فتویٰ کس چیز کا بھیجنا ہے. انہیں پتہ ہے کہ جی مجھے پیسے ملنے ہیں اور وہ فتویٰ دینا ہے, اور فتویٰ لے کے سب نے اپنے کام کر دینے, حلال حرام بن جائے گا, حرام حلال بن جائے گا. تو وہ تو یہ ہو رہا ہے, اور بہت سارے علماء کرام اس پر احتجاج کر چکے ہیں کہ پاکستان میں جو اسلامک بینکنگ ہو رہی ہے وہ اسلامک بینکنگ کے نام پہ دھبا ہے. اب آپ اسی پہ بات کر لیجیے, میں کہتا ہوں بہت بڑی منافقت ہو رہی ہے. اسٹیٹ بینک بینکنگ کا ریگولیٹر وہ ہے نا, ایک طرف وہ کنونشنل بینکنگ کو ریگولیٹ کر رہا ہے, دوسری طرف اسلامک بینکنگ کو بھی ریگولیٹ کر رہا ہے. جیسے کہ ایک بینک اسلامی ونڈو بھی بنائے ہوئے اور کنونشنل بینکنگ بھی کر رہا ہے. تو یہ سسٹم ختم ہونا چاہیے نا, صرف اسلامی نظام ہے تو اسلامی بینکنگ ہونی چاہیے, یا اگر آپ کو اس کو کنونشنل الگ کرنا ہے تو اس کے لیے ایک الگ بورڈ ہونا چاہیے, الگ اس کا ریگولیٹر ہونا چاہیے. اب اس اسٹیٹ بینک کیا کرتا ہے, ہر اسلامک بینک بھی بیچارے کیا کریں, کس کس کو پیسے دیں, شریعہ ایڈوائزر ان کو دینا ہی دینا, اس کے بغیر وہ کام نہیں کر سکتے. اب ڈاکومنٹیشن بہت زیادہ ہے اسلامک بینکنگ میں, اس پہ ان کی کاسٹ بھی بڑھ جاتی ہے. صحیح. اچھا, اب اسٹیٹ بینک کیا کرتا ہے, ہر سال تمام اسلامک بینکوں سے کہتا ہے کہ جی آپ مجھے پیسے دیں, کنٹریبیوشن لیتا ہے, میں نے اسلامک بینک کی پروموشن کی کمپین چلانی ہے. پھر اسٹیٹ بینک سب بینکوں سے, بینک اپنی بھی پروموشن کر رہے ہیں, اپنی بھی کمپین چلا رہے ہیں, اور اسٹیٹ بینک اپنی ایک الگ پروموشن کمپین چلاتا ہے, وہ تمام بینکوں سے کنٹریبیوشن لے کے. اس میں کیا سوائے کرپشن کی کیا ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں. اچھا, اور وہ جو چھوٹا موٹا اشتہار چلاتے بھی ہیں ادھر ادھر, تو اس کو پروموٹ کرنے کے لیے چلاتے ہیں نا اسلامک بینکنگ کو. آپ تو ریگولیٹر ہیں, آپ کے لیے تو کنونشنل بینک بھی وہی ہونی چاہیے, اسلامک آپ کو تو ایک مساوی کردار رکھنا چاہیے. پیرالل کیا, ایک طرف پیرالل آپ اسلامک بینکنگ بھی چل رہی ہے, پیرالل سودی نظام بھی چل رہا ہے, تو ایک نظام ہو. یا تو آپ اسی نظام کو لے لیں جس پہ آپ چلے اسلامک کو لے لیں یا کنونشن کو لے لیں. یہاں اب ہر بینک نے اپنے جو اس کے کھاتہ دار ہیں, جو اس کے اسلامک ذہن رکھنے والے ہیں, ان کے لیے اسلامک ونڈو بنا دی ہے, جس نے اسلامی پیسے جمع کرانے وہ جمع کرا دے. خرچہ تو میں نے اپنے حساب سے کرنا ہے, اور اس سے چاہے میں انٹرسٹ پہ پیسے لگاؤں یا لیزنگ پہ لگاؤں. سلم کی طرف کوئی نہیں جاتا کیونکہ وہ, اور مشارکہ کی طرف کوئی نہیں جاتا. وہاں قرضہ وہ دے نہیں سکتے کیونکہ وہاں وہ کوموڈیٹی انوالو ہو جاتی ہے, اس میں سارے مسائل ہو جاتے ہیں. اچھا, یہاں پر یہ بھی بتائے گا منظر صاحب, عوام میں اویئرنیس کیسے پیدا کی جا سکتی ہے کہ اسلامک بینکنگ سے قرض لینے میں کن کن مشکلات کا جو لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے, تو کس طرح سے ہم ان کو اویئر کر سکتے ہیں کہ یار وہ ان مشکلات سے دوچار نہ ہو سکیں؟ اس میں تو سب سے زیادہ جیسے میں نے کہا تقی عثمانی صاحب کا ایک کردار بہت اہم ہے, اور وہ بتا سکتے ہیں کہ اسلامک بینکنگ میں کون کون سا اسلامک بینک صحیح طرف جا رہا ہے, مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا. اچھا. اور اویئرنیس وہ دے سکتے ہیں کہ جی اسلامی مالیاتی نظام ایک آفاقی نظام ہے, اور اس پہ ایک کمپین چلنی چاہیے. اب اگر تھوڑا سا وقت ہو, ایک تو پروگرام کا وقت اتنا ہے, پتہ نہیں کہ کون کون سی بات کرنی ہے کون کون سی نہیں کرنی, کیونکہ چھوٹے سے وقت میں بہت ساری باتیں کرنی ہیں. میرا یہ دل چاہ رہا ہے کہ اس صرف نظام کو سمجھنے کے لیے کہ یہ بڑا اتنا مشکل نظام نہیں ہے اسلامی مالیاتی نظام, لیکن لوگوں کے مائنڈ میں کانسیپٹ اس کو اتنا مشکل بنا دیا اس پروسیس کو کہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلامک بینکنگ بہت ایک کمپلیکیٹڈ اور بہت مشکل کام ہے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دیتا ہوں, اس میں نظام حکومت بھی سمجھ میں آ جائے گا, بینکنگ بھی سمجھ میں آ جائے گی, اسٹاک بھی سمجھ میں آ جائے گی. اسلامک بینکنگ کا سسٹم کچھ 400 سال پرانا ہے, 400 سال پہلے شروع. اچھا.
اسٹاک ایکسچینج بھی تقریباً 16ویں صدی کے آس پاس شروع ہوا، لیکن ابھی اسلام نہیں آیا تھا. صحیح. میں وہاں جا رہا ہوں. ہم بات کرتے ہیں لیکن یہاں بریک کا وقت ہوا ہے. مزید بھی گفتگو کا سلسلہ منظر صاحب کے ساتھ جاری رہے گا، مگر یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا. Hello neighbors, friends and constituents. My name is Natalia Kusendova and I'm your member of Provincial Parliament for Mississauga Centre. I wanted to let you know that my doors are open. I'm here to listen and help. My staff and I are looking forward to meeting you and hearing from you and assisting with any provincial issues which you may be having. So please give us a call or visit our website, and I look forward to seeing you very, very soon. I'm Nick Jakern of Nick Jakern Financial Solutions, Senior Investment Advisor and Director of Private Client Group. Nick Jakern Financial Solutions is a full-service brokerage firm in Toronto, Ontario, and has been in business for more than 20 years, servicing and building lifelong relationships with his clients. Have peace of mind knowing that you're financially secure and stable. Nick Jakern offers a range of financial services. To learn more, visit us at nickjakernfinancialsolutions.com or contact us today at 416-412-4272. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے منظر صاحب جو ہے ہمیں کوئی واقعہ بیان کرنا چاہ رہے تھے، وہ کیا ہے ان سے جانیں. اسلامک بینکنگ سنبھالنے کے لیے قبل از اسلام کا واقعہ. اچھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ام المومنین، ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، عرب کی سب سے مشہور اور سب سے، بلکہ اس وقت عرب نہیں، پوری دنیا کی امیر ترین خاتون، تاجر خاتون، پورے دنیا کی 3/4 ایریا میں ان کا ٹریڈ تھا. دنیا کی سب سے ریچسٹ پرسن تھی، خاتون نہیں کہوں گا، پرسن تھی، پوری ریچسٹ ترین پوری دنیا کی. وہ کاروبار چل رہا تھا. ابھی اسلام نہیں آیا تھا، شادی نہیں ہوئی تھی. حضرت ابو طالب مومن قریش، جو اس وقت رسول اللہ کے چچا ہیں، اس وقت مکہ کے سردار تھے. حضرت خدیجہ ایک کمپلین لے کر حضرت ابو طالب کے پاس آئی، کیونکہ وہ سردار مکہ تھے، تو سردار کے پاس ایک کمپلین لے کر آئی. کمپلین کیا تھی؟ ان کے جو اونٹ تجارتی مال کے ساتھ مکہ سے شام تک، شام سے مکہ تک، مکہ سے یمن تک ہر وقت ٹریولنگ میں رہتے تھے، آ رہے ہوتے تھے. اگر ایک قطار یہاں مکہ میں تو دوسری قطار اس کی شام تک پہنچی ہوتی. اتنا بڑا ٹریڈ. اور اس وقت کا اونٹ جو سمجھ لیں آپ کی، یہ کنٹینر تھا، مرسیڈیز گاڑی تھی. اس وقت اونٹ کی جو اہمیت تھی اس زمانے میں. تو یہ کمپلین لے کر آئی. انہوں نے کچھ پاکٹس بتائیں کہ فلاں علاقوں میں نا میرے مال پہ ڈکیتیاں ہوتی ہیں، لوٹ مار ہوتی ہے، رہزن آتے ہیں، رہزنی ہوتی ہے، اور یہ لوٹ مار ہوتی ہے. انہوں نے کمپلین کی کہ یہ فلاں قبائل سے جو میرا مال گزرتا ہے تو وہاں پر یہ میرے ساتھ یہ رہزنی ہوتی ہے، تو اس کی میں کمپلین لے کر آئی. انہوں نے کہا جاؤ، اب نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ آپ نے کیا کیا؟ حضرت ابو طالب نے تمام اس علاقے کے لوگوں کو، جو قبیلے تھے، وہ تمام قبائل کو اپنے پاس بلایا. یہ نہیں کہا کہ تمہاری کمپلین آئی ہے، دیکھیں مینجمنٹ دیکھیں، کاروبار دیکھیں، ٹریڈ دیکھیں، اسٹاک دیکھیں، ان کی دیکھیں. انہوں نے ان قبائل کو بلایا اور کہا کہ ہم عرب ہیں، عربوں کی شان یہ کہ کاروبار کریں، تو کیوں نہ ہمیں کاروبار کرنا چاہیے. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں. کہہ رہے پیسوں کی کیا ضرورت ہے، کس کی؟ کچھ تو ہوں گے، 100 روپے ہوں گے، 200، میں آج کی ٹرم میں بات کر رہا ہوں، 200 ہوں گے، 500 ہوں گے، 1000، جس کے پاس جتنے ہیں سارے پیسے اکٹھے کر لیتے ہیں. یہ سارا ٹریڈر ہے، سب سے خاتون، بڑا اچھا ٹریڈ ہو رہا ہے، ہم اس اپنے پیسے ڈال دیتے ہیں.
تمام قبائل، جس کے پاس 1000 تھے 1000 لے آیا، جس کے پاس لاکھ تھے لاکھ لے آیا، جس کے پاس 100 تھے وہ 100 روپے لے آیا، جس کے پاس جتنا تھا سب کا حصہ ڈال دیا گیا. وہ سارے پیسے اکٹھے کیے، آپ نے حضرت خدیجہ کو دیے. ظاہر ہے اس کا حساب ڈاکومنٹیشن کہ یہ فلاں کے پیسے ہیں، یہ فلاں کے پیسے ہیں، اس قبیلے کے ہیں، سب کے پیسے اکٹھے ہو گئے، پول ہو گئے، اور وہ پیسے پول ہو کے حضرت خدیجہ کے کاروبار میں لگ گئے. اب کیا ہوا؟ اس کے بعد سے کبھی کوئی ڈکیتی نہیں ہوئی. کیوں؟ جو رازن تھے محافظ بن گئے، جہاں مال گزرتا تھا ہمارا مال جا رہا ہے، ہمارا ٹریڈ. تو وہ ان کی شراکت آ گئی نا کاروبار میں، رازنی ختم ہو گئی اور وہ ہو گیا. اب بتائیں اس عمل میں کون سا غیر اسلامی کام ہے؟ ابھی اسلام نافذ نہیں ہوا، اسلام کا کوئی قانون نہیں آیا، اس میں کون سا غیر اسلامی ہے؟ اور شیئر کا کانسیپٹ، شراکت کا کانسیپٹ، اسٹاک شیئر دے دی، اسلامی مالیاتی نظام ایک عمل میں. اور حکومت کسی کو یہ نہیں کہا کہ تمہاری کمپلین آئی، کسی کو سزا نہیں دی. جو چور تھے ان کو بہت اچھی طرح سے انہوں نے ٹریکل کیا. تو یہ ہے ہمارا اسلام. ابھی اسلام نافذ نہیں ہوا، اسلام سے پہلے یہ لوگ حضرت خدیجہ، حضرت ابو طالب کی شخصیت کس طرح سے ہمیں سمجھایا. ایسے اور سے بہت سے واقعہ مگر ہمارے پاس وقت کی کمی ہے. ٹھیک ہے، بہت اچھا لگا آپ کا یہ واقعہ، اور اسی واقعے کے ساتھ جو پروگرام جو ہے اپنے اختتام کو پہنچا ہے. مزید بھی ہم اسلامک بینکنگ کے پروگرام میں آپ سے شیئر کریں گے. منظر صاحب کو پھر ہم دعوت دیں گے اپنے پروگرام میں کہ وہ آئیں اور اسلامک بینکاری پر جو بھی ان کی نالج ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں. فی الحال جو ہے پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا ہے. اپنی ہوسٹ کوکب فاروقی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.